السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قل الله وحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يتبع غير سبيله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا عبد الله فإنه لا يخرج منه إلا الحق. صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے، ہر قسم کی حمد و ثنا مالک ارض و سما کے لیے. اگر درختوں کو کلمے بنا دیا جائے اور سمندروں کو سیاہی بنا کے اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے شروع کر دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے کلمات مکمل نہیں ہوں گے. سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، 7 سمندر اور آ جائیں گے. ان اللہ عزیز حکیم. اس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے ہاتھ دیے، بن مانگے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی جس سے بات کرتے ہیں، بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے، بن مانگے جس سے ہم سنتے ہیں، بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گونگا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، اندھا نہیں بنایا، معذور نہیں بنایا، لنگڑا نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، ساری چیزیں عطا کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا صرف اتنا کافی نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا کہ جس نے کہا کہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت میں نے تمہیں بنایا. تمہیں میں نے تو نور سے بھی لوگ بنائے ہیں، رشتے بنایا، نور سے ایک مخلوق بنائی، آگ سے بنائی، لیکن جو درجہ ملا تمہیں وہ اشرف المخلوقات کا تمہیں ملا، انسان، مٹی کے بنانے والے انسان کو. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہ جس نے یہ سب کچھ عطا کر کے کہا ہم پر، خاص ہم پہ، کہ اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے تمہیں امت محمدیہ میں بنا کے تم پہ احسان کر دیا. اللہ کا شکر، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا ہر قسم کی. اور اس کے بعد لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق، رحمت عالم، پیغمبر امن، امام اعظم، قائد اعظم، سید القونین، سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر سورج کی کرنوں سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر، آپ علیہ السلام پر کروڑوں سے بڑھ کر، خربوں سے بڑھ کر، اربوں سے بڑھ کر آپ کی ذات اقدس و مطہر پر درود و سلام. علیکم السلام. حضرات ذیوکار، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِهِ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس سے پہلے میں اس آیت کو پڑھوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. اللہ تعالیٰ ہمیں جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا نا، وہ یہ حکم ہے کہ لوگوں تم نے وما آتاکم الرسول فخذوا، کہ جو میرے پیغمبر، سورۃ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 28ویں پارے کے اندر کہ جو میرے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو. فخذوا، فرمایا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرے پیغمبر تمہیں روکیں فانتہوا، اس سے رک جاؤ. جس رستے کی طرف تمہیں میرے پیغمبر نے لگا دیا اس رستے کی طرف چلنا ہوگا. اور واقعہ سنا نہیں کہ وہ عیسائی کا اور ایک مولانا کا جو مناظرہ ہوا، عیسائی نے کہا نا مولانا کو کہ ایک شخص رستے کی تلاش میں تھا، وہ رستہ تلاش کر رہا ہے لیکن اس کو سیدھا رستہ نہیں ملتا. وہ کیا کرتا ہے؟ سیدھے رستے کی تلاش میں چاہتا ہے لیکن اس کو سیدھا رستہ نہیں مل رہا. چلتا چلتا آگے جاتا ہے، ایک چوک آتا ہے، چوک کے اندر وہ ایک عجیب و غریب منزل دیکھتا ہے. 2 شخص وہاں ہوتے. اس نے دیکھا کہ 2 شخص ہیں، ایک سویا ہوا ہے اور ایک جاگ رہا ہے. 2 بندے اللہ کے دیکھے، ایک سو رہا ہے اور اس کے پاس جاگنے والا بیٹھا ہے. اس شخص نے کہا، سائی کہتا ہے مولانا کو، مولانا
وہ رستہ کس سے پوچھے گا، سوئے ہوئے سے کہ جاگتے ہوئے؟ تو مولانا پتہ تھا عیسائی ہے، یہ کون سی بات کرنا چاہتا ہے، یہ کیا مقصد چاہتا ہے، تو انہوں نے بھی الحمدللہ جواب ایسا دیا، انہوں نے کہا کہ وہ رستہ پوچھے گا سوئے ہوئے سے، وہ رستہ پوچھے گا جاگتے ہوئے، جاگتے ہوئے سے رستہ پوچھے گا۔ تو اس نے کہا مولانا اس سے رستہ کیسے پوچھا جائے گا؟ نہیں بلکہ اس نے کہا کہ مولانا کو پوچھا نا، تو اس نے کہا کہ رستہ پوچھا جائے گا سوئے ہوئے سے۔ تو مولانا نے کہا، وہ عیسائی کہتا ہے کہ مولانا سوئے ہوئے سے کیسے رستہ پوچھا جائے گا، رستہ تو جاگتے والے سے پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ اس کا مطلب تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ، کہ تم کہتے ہو مسلمانوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ لٹکایا گیا، وہ تو زندہ ہے۔ حالانکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جو ابھی عقیدہ ان کا کرنٹ عقیدہ جو اس کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ وسلیب اس لیے بناتے ہیں نا کراس، کہ وہ تو قتل کے ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، لیکن ہم الحمدللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس لیے وہ مولانا کو نا پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب مولانا بھی اللہ کے بندے نے کہا کہ رستہ سوئے ہوئے سے پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جاگ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ لٹکایا گیا، اور ان کے جو پیغمبر ہے آخر الزمان نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مدینہ المنورہ میں روضہ مبارک میں سو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا رستہ کس سے پوچھا جائے؟ کہا رستہ تو سوئے ہوئے سے پوچھا جائے۔ کہا سوئے ہوئے سے کیسے پوچھا جائے؟ رستہ تو جاگتے ہوئے سے پوچھا جاتا۔ اس نے کہا نہیں، یہ جو جاگ رہا ہے نا یہ اس انتظار میں جاگ رہا ہے کہ میں اسی رستے پہ چلنے کے لیے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج جاگ رہے ہیں تو انہوں نے کس رستے پہ چلنا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر وعدہ لیا تھا نا، سارے لوگوں سے پہلے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاؤ گے، شرک تو نہیں کرو گے، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکو گے تو نہیں نا، کسی کے آگے نہیں، مدد مانگنی صرف اللہ تعالیٰ سے، مشکلوں کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ، حاجت روا اللہ تعالیٰ، مشکل کشا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، سب کچھ وہ مالک ہے۔ وعدہ لیا، پیغمبروں سے اسپیشل وعدہ لیا کہ تمہاری زندگی کے اندر اگر میرے آخری نبی آ جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور وہ اتریں گے جس طرح بال ہوں گے اسی طرح بال ہوں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا، اور اسی طرح آئیں گے، اور آ کے اس وقت مسجد اقصیٰ میں امام مہدی رحمہ اللہ تعالی، امام مہدی آئیں گے، ابھی رحمہ اللہ میں نے کہہ دیا، امام مہدی جب آئیں گے تو وہ امام مہدی ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں امام مہدی کوئی اور ہے، حضرت عیسیٰ کوئی اور ہے، کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ایک ہی ہے دونوں، امام مہدی بھی ایک، حضرت عیسیٰ بھی ایک، لیکن یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ مشکات کی حدیث کی کتاب کے اندر، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، کئی اور کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو امام مہدی ہے نا وہ پیدا ہوں گے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کا نام کیا ہوگا؟ جس طرح میرا نام ہے نا، ان کا نام میرے نام والا ہوگا، ان کی ولدیت بھی میری ولدیت والی ہوگی۔ احمد بن عبداللہ بھی ہو سکتا ہے، محمد بن عبداللہ بھی، اور وہ عرب کے قبیلے کے اندر جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں پیدا ہوں گے، تو ان کی شکل بھی اللہ کے نبی سے ملتی ہوگی۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ اللہ نے کہا روح اللہ بنایا میں نے مسیح اللہ بنایا۔ عیسیٰ بن مریم، مریم کے صاحبزادے، وہ مریم جو اللہ تعالیٰ نے عظیم عورتوں میں سے ایک عظیم عورت تھی، عمران کی بیٹی تھی، مریم ابنت عمران، اللہ قرآن میں کہتا ہے عمران کی بیٹی مریم
فرعون کی بیوی آسیہ، یہ عظیم عورتیں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما، یہ عظیم عورتیں، پوری کائنات کی عورتیں، ان میں سے پہلی عورتوں میں سے حضرت آسیہ کا بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی تھی، حضرات ذی وقار، حضرت مریم، حضرت آسیہ، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں بیویاں، حضرت آسیہ بھی ہوں. تو حضرات ذی وقار، حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ اتنے بڑے پیغمبر کہ جن کو اللہ نے رسول بھی بنایا اور جن کو کتاب بھی دی. مشہور آسمانی کتابوں تو 4 کا ہمیں پتہ ہے نا، زبور کا پتہ ہے، انجیل کا پتہ ہے، تورات کا پتہ ہے، اور سب سے عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید دی ہے. اور بھی فرمایا اور بھی کتابیں کئی لوگوں کو دی ہوں نبیوں کو، لیکن مشہور آسمانی کتابیں. اور اللہ تعالیٰ نے بائبل، تورات کس پہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اتنے عظیم پیغمبر اتریں گے تو کیا کہیں گے؟ کون نماز پڑھائے گا؟ حضرت عیسیٰ ہی پڑھائیں گے، ساری بات ہم کے. لیکن حضرت امام مہدی کہیں گے حضرت عیسیٰ کو نماز پڑھا. انہوں نے کہا آج میں نبی بن کے نہیں آیا، آج میں امتی بن کے آیا. کس کا؟ محمد رسول اللہ. اور حضرت امام مہدی کی امامت میں نماز کو ادا کریں گے. ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں. ابھی تو لوگوں کو شعور آ گیا نا، لیکن آپ کو لوگ ملیں گے جو کٹر قسم کے ہیں، وہ کہیں گے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہے. تو اگر اللہ کے نبی یہاں موجود ہیں پھر میری کیا جرأت ہے کہ میں نماز پڑھا سکوں؟ میں ان کے ہوتے ہوئے بات کروں. اللہ نے تو منع کر دیا قرآن کے اندر. سورۃ حجرات پوری نازل ہوئی، اللہ نے تو اتنا کہا. یہ تو بات ہے نا کہ آپ کی موجودگی میں بات اونچی کرنی ہے، بات کرنی ہے نہیں کرنی، یہ بات کی بات. اللہ نے کہا آپ نے آپ کے حجرے کے بعد بھی آپ کو واز نہیں دینی. اگر تم نے واز لگائی میرے پیغمبر کو حجرے کے باہر تو تیرے سارے مال میں برباد کر دوں گا. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثر لا يعقلون. تو میں یہ عقل نہیں رکھتے، یہ پاگل بیوقوف لوگ ہیں جو وعدے لگاتے ہیں. اور یہ عقیدہ ہی باطل ہے کہ کہنا یہاں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ کہ پھر یہ بات ادا کریں، یہ تو پھر غلط بات ہے نا. اپنے عقیدے کو ٹھیک کرے، درست کرے. حضرات ذی وقار، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. کیا فرمایا سب سے پہلے کہ جو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لیں. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اس طرف نہیں جانا، اس راستے کی طرف جانا ہی نہیں ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا کرنی ہے؟ آپ نے اطاعت کرنی، فرما برداری کرنی، آپ کے حکم کو ماننا، آپ کے فرمان کو ماننا، آپ کے اذن کو ماننا. جو آپ نے آرڈر کر دیا اس کو ہم نے ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا، اس پہ اس پر سر تسلیم خم کرنا، اپنے سر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے جھکا دینا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کر دیا وہ آرڈر جب ہوگا نا اس سے اپنے سر کو جھکا دینا. جو آپ کا حکم ہے. اور میں اگر تم ایسا نہیں نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اگر تم ایسا نہیں کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، تو تمہارے اعمال ہے نا جو تم نیکیاں اکٹھے کر رہے ہو، جو تم صدقے دیتے ہو، جو تم بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہو، میں نے فلاں نیکی کر دی، میں نے فلاں نیکی کر دی، اور میں تمہاری ساری نیکیاں، تمہاری ساری نمازیں، یہ تمہارے حج، یہ تمہارے عمرے، ولا تبطلوا اعمالکم، سب کچھ برباد. اللہ کیوں؟ فرمایا اگر تو نے میری اور میرے رسول کی اطاعت نہ کی، میرے رسول کی بات کو نہ مانا، آپ کی بات کو سن کے کسی اور کو بات کو سن کے اگر اس کو تسلیم کر لی،
فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہیں نا، فرمایا وہ عمل ہی رد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ تین لوگ تھے جو آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے۔ مسلمان نئے نئے تھے، شوق آیا، کہا ہم تو بڑے خطا کار ہیں، ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم نیک عمل کریں گے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت امی عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، حضرت امی عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہمیں بتائیں ذرا۔ انہوں نے کہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں، شادیاں بھی ہوئی، سب کچھ چیزیں تھیں۔ یہ چند اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا عبادت کے معمول بتائے کہ رات کی عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ تو وہ ان تینوں شخص نے کیا ارادہ کیا، انہوں نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا، ایک نے کہا کہ میں نے راتوں کو سونا ہی نہیں، میں نے اپنی بیوی کے پاس جانا ہی نہیں، بچوں کے پاس جانا ہی نہیں، میں نے تو ساری رات اللہ کی عبادت کی۔ ایک نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر شادی نہیں کرنی، میں نے شادی نہیں کرنی، شادی کروں گا پھر بیوی کے چکروں میں پڑوں گا، بچوں کے چکروں میں پڑوں گا تو میری باتیں چھوٹ جائیں گی، وہ اعمال نہیں میں کر سکوں گا۔ یہ بتا رہا ہوں دین کتنا پیارا، صاف ستھرا، سکون والا، سخت ہے ہی نہیں، کتنا پیارا دین ہے جو سختی نہیں۔ دین بڑا سخت ہے، کون سختی ہے؟ وہ تو تم نے خود مولویوں کو سر پہ چڑھایا ہوا، انہوں نے تو سختی کرنی۔ اور جہاں مولوی کی نہیں چلتی، جہاں مولوی کو آپ نے جن کے قبضے میں آ جاتے ہیں مولوی، وہاں ان کے مطابق ہی فتوے چلتے رہتے ہیں۔ وہ سودیوں کے بارے میں کبھی مولویوں نے بیان نہیں کیا، ان کو پتہ ہے کہ جو مسجد کا جو ہے نا سربراہ بہت بڑا سودی ہے، تو سود کا کاروبار کرتا ہے، تو ہم نے خیر ہے، انہوں نے درس ہی نہیں دینا سود کے بارے میں۔ اگر میں نے سود کے بارے میں ذرا بھی کہہ دیا نا تو سب سے پہلے میرا سارا سسٹم بند ہو جائے گا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ لوگ نہیں، ہم اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے والے ہیں، ہم اپنے مال کو بھی قربان کرنے والے ہیں۔ ہم الحمدللہ کا دین بیان کرتے ہیں۔ پہلے یہ صاف تھا کہ لوگ فی سبیل اللہ اللہ کے دین کا کام کرتے۔ جو علماء کرام تھے نا وہ پیسے بھی نہیں تھے، وہ بیچارے بسوں کے اندر۔ میں نے ایک عالم دین کی بات سنی، کہتے ہیں کہ ہم راتوں کو سفر کرتے تھے نا راجہ بسوں کو، راجہ بس کا تو پتہ ہی ہے نا، وہ لکھا ہوتا ہے کہ راجہ بس فیصلہ آباد تھا جنت الفردوس۔ کتنی خطرناک بس ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اتنے تھکے ہوتے تھے کہ ہمارا نا وہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو لگا ہوتا ہے ڈنڈا پکڑنے والا، کہتے ہیں ہمیں جگہ بھی نہیں ملتی، تو ہم تھکے ہوتے تھے تو ہمارا ماتھا اس کے ساتھ لگا، ہم سو جاتے تھے۔ تو جب ہم سر اٹھاتے تھے نا تو سر پھٹا ہوتا تھا، خون نکلتا ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے دین کے لیے نکلے تھے، جن کو پیسے کی پرواہ نہیں تھی۔ اب تو ظاہری بات ہے پیسے نہ دیں گے تو پھر نہ پٹرول پڑے گا، پھر کیسے آئیں گے؟ پیسے پھر ڈبل دینے پڑتے ہیں۔ اور پھر اب تو اب میں کیا کروں، ہماری عزت کے لائق ہے، عزت مآب ہے علماء کرام، لیکن اب تو دلہن والا صاحب ہو گیا نا کہ دلہن کی طرح ووٹیاں کی طرح رخصت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب ہمارا قصور ہے، پہلے وہ حساب نہیں تھا۔ اب لوگوں کا دل بھی نہیں نہ کرتا، اس وجہ سے بھی مولوی کہتا ہے پھر میں سختی کروں گا، میں اپنی فیس بک کر دوں گا، اتنے پیسے دو گے تو پھر میں اپنا سرکٹ کیسے چلاؤں گا۔ پہلے وہ صاحب نہیں تھا، پہلے کیا کرتے تھے اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے، پیسوں کی پرواہ نہیں تھے کرتے۔ حضرات ذی وقار جو میں بات کر رہا تھا میرے ذہن سے نکل گیا، کون سے واقعے سے شروع ہوئے تھے؟ کون سا؟ ہاں جی اطاعت رسول، نہیں بھی کوئی واقعہ سنا رہا تھا۔ ہاں 3 صحابی والا نہ بتا دیا۔ 3 صحابی، ایک نے کیا کہا کہ میں شادی نہیں کروں، ایک نے کہا کہ میں تو مسجد میں نا ساری رات جاگوں گا، میں سوؤں گا، میرا سونا آج سے بعد بند ہے۔ اور ایک نے کہا میں نے ساری زندگی روزہ رکھنا، روزہ چھوڑنا ہی نہیں۔ کتنے اچھے عمل ہیں۔ کہا کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی بھی کوئی نہیں، خطا بھی کوئی نہیں، اس لیے آپ کو کیا کہا گیا؟ معصوم للخطا، کہ جن کی غلطی بھی کوئی نہیں، خطا بھی کوئی نہیں، وہ اتنی عبادت کر رہے ہیں تو ہمارے اعمال کتنے ہیں؟
ہم تو گناہوں کے انبار ہیں ہمارے پاس، تو ہمارے لیے تو زیادہ عمل کریں گے تو پھر ہی بخشے جائیں گے۔ تو ان تینوں نے یہ کیا ارادہ کر لیا، ان تینوں نے یہ پکا ارادہ کیا۔ ایک نے کہا میں روزے رکھوں گا ساری زندگی، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری ساری راتیں قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں، اپنی بیوی بچوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جا کے پتہ لگا تو کیا کہا؟ حدیث میں آتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک غصے سے، رحمت للعالمین سخی، رحمت للعالمین تمام جہانوں والے، جن سے چرند پرندے بھی محبت کرتے ہیں، جن سے جانور بھی محبت کرتے ہیں، جن سے جن بھی آتے ہیں، جن کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سننے کے لیے لالو لال غصے میں، کہا اتنے غصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک پہ، چہرے مبارک کے انار ہوتا ہے نا، سرخ انار کے قطرے ڈالے ہوئے، جس طرح سرخ انار، اس طرح، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حسین اتنا بنایا تھا تو لال سرخ ہو گئے غصے سے۔ کہا وہ کون ہے جو میرے عمل سے زیادہ آگے بڑھے گا؟ پر میں نے تو شادیاں بھی کی، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، اپنے بیویوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں، اور میرے روزے رکھنے کا طریقہ اور ہے، اللہ مجھے کھلاتا بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیارا انداز روزے رکھنے کا، نفلی روزوں کا، کہ ایک دفعہ گھر آئے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے فجر کے بعد؟ کہا نہیں۔ فرمایا میرا روزہ ہے، نفلی روزہ رکھ لیا۔ ایک دفعہ آئے، کھانے کے لیے کچھ ہے تھا، روزہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نفلی روزے کا افطار بھی کر لیا۔ یعنی جو نفلی روزہ ہوتا ہے نا، اس کا بھی مسئلہ سن لیں، اس کو توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ نفلی روزے کو، فرضی روزے کو توڑنے کا گناہ ہے۔ نفلی روزے کا جو نفلی روزے کا ہے نا، کہ جو روزے رکھتے ہیں عام طور پہ اکثر سوموار کا، جمعرات کا، چاند کی تاریخ کا، 13ویں 14ویں 15ویں کا، اگر ان کو ضرورت پڑ گئی ہے، کچھ کھانے کی بھوک لگی ہے تو افطاری کر لیں، وہ ختم، ان کا روزہ، ان کو گناہ نہیں ہوگا توڑنے کا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہ یہ ان کا اپنا ایک انداز محبت تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے بھی رکھتا ہوں، شادیاں بھی کی ہیں، اور راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں، بیویوں کے حق کو بھی ادا کرتا ہوں۔ کون ہے جو میرے راستے سے آگے بڑھے؟ حضرات ذی وقار، ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم تک پہنچا تھا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والا، ہم وہ نہیں کرتے۔ ہم نے دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کر دیا۔ جو عمل ہمیں کرنا ضروری تھا، نمازیں، حج، زکوٰۃ، روزے رکھنا، جو قرآن کو پڑھنا، لوگوں کا کام کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، حرام کاموں سے بچنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ماننا، اس پہ عمل کرنا، ہم نے اس کی بجائے دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا، جو ہم پہ ہے، جو ہم پہ فرض نہیں ہے، ہم اپنے آپ پر خود سختی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس بیچارے کے پاس اگر نہ بھی اتنا افورڈ کرنا، اس پہ اتنے خرچے ٹھونک دے سکتے، روٹیاں پکانی پڑیں گی۔ پھر کل اگر کلوں کا ختم کرنا، اگر تم کلوں کا ختم کرنا نہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ایک شخص یقین مانے اتنے امیر، تو ان کا ایک بھائی تھا، وہ کہتا تھا نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا، یہ دین کے مطابق۔ انہوں نے اس ڈر کی وجہ سے کہا کہ معاشرے والے کریں گے شاید چبل پنا کر دے، کہنا تھا پیو یا ماں مری ہے تو اپنی مری ختم ہی نہیں کر سکتے، ختم ہی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ چیز تو اسلام میں ہے، کل ختم 40 لوگ شاید ناراض ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن حضرات ذی وقار جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہی نہیں ہے، اس کو کیوں آپ ادا کرتے ہیں؟ کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں، 2 بیٹیاں، ام رقیہ، ام کلثوم، ایک بیٹی زینب جس کے پیٹ کے اندر حباب بن اسود نے خنجر سونپا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کا کل کیا، کوئی 40واں کیا؟ صحابہ کرام آپ کی زندگی میں 3 بیٹے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کی زندگی کے اندر، عبداللہ، ابراہیم، قاسم فوت ہوئے، تو ایک بیٹے کی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے آنسو بہے۔ ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، آپ نے تو صبر ہمیں سکھایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آنسو ہیں، یہ تو نکل ہی آتے ہیں نا فرتے محبت سے۔ تو حضرات ذی وقار
کوئی 40واں کیا آپ نے؟ کوئی کل کیا؟ کوئی برسیاں کی؟ کسی صحابی نے کی ہو؟ چلو نہیں، صحابی کے بعد نکلا تھا، کسی تابعی نے کی ہو، کسی تبع تابعی نے کی ہو، کسی فقہا سبا نے کی ہو، کسی امام نے کی ہو. یہ ساری چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہیں ہے، نہ آپ کے حکم کے مطابق، نہ آپ کے اذن کے مطابق. ہم یہ نئی چیزیں دین کے اندر ایجاد کر کے اپنے وہ بھائی جو اس مشکل کے اندر جو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو پریشانیوں کے اندر مبتلا کر کے روٹیاں پھاڑنے کے لیے اس کے گھر میں جس کا ماں چلے گی، جس کا باپ چلے گا، جس کا جوان بیٹا چلے گا، جس کا بھائی بہن چلے گیا، ہم اس کے گھر روٹیاں پھاڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں. ہمیں شرم نہیں آتی؟ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے؟ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف چلے گا، جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں نہ مانے گا، اس کے خلاف چلے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِهِ، اگر غیر رستے پہ چلے گا، سبیل رستہ، غیر سبیلہ، یہ قرآن کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. اللہ پھر کیا کرے؟ اگر نہیں نہ سمجھے گا تو اللہ کہے گا میں اسے اسی رستے پہ لگا دوں گا، اور کر دوں، اور کر، اور مفت پائی دیا روٹیاں پار جا، جو مرضی کر، سنت کو چھوڑ، حدیث کو چھوڑ، اس کو وہی چیز اچھی لگتی ہے. جس طرح نشے کا عادی ہو جاتا نا، وہ پھر کرتا جاتا، اسے جو مرضی سمجھاؤ وہ اور کرے گا، وہ اور کرے گا نشہ. تو اسی طرح بندہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسے خود لگا دیتا ہوں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، میں اسے اس رستے پہ لگا دیتا ہوں، وہ کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے. اسے وہ برا کام برا نہیں لگتا، اسے وہ لگتا ہے اچھا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر اللہ کہتا ہے اس کا انجام کیا میں کرتا ہوں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں نہ مانتا، اس کی ایک ہی سزا ہے. جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹیاں مانگتے، یہ پیار نہیں ہے، پیار نہیں ہے جی، ہمیں بڑی محبت ہے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں جلسوں جلوسوں کے اندر. جب تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں مانی تو پھر یہ کون سا پیار ہے؟ ماں کہے بچے کو، بچہ مجھ سے پیار کرتا ہے، امی تیری خاطر میں اپنی جان کو قربان کر دوں، تو کون سی بات کرتی؟ پھر جاؤ میرے لیے پانی کا گلاس لے کے آؤ. امی نہیں، پانی نہیں، میں پیاؤں، اونج میں تیرنا بڑا پیار کرنا، تو اب پھر اٹھ کے جا. میں ماں باپ کی ٹانگیں نہیں دبانی، پیر نہیں دبانے، پیار بھرا ہے، وہ بیچاری کی تکلیف ہو رہی ہے، پیار بھرا ہے. یہ کون سا پیار ہے؟ یہ کون سی محبت ہے کہ جب آپ نے اپنی ماں اپنے باپ کی بات ہی نہیں مانی؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بات ہی نہیں مانی تو پھر یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سا پیار ہے؟ حق تو یہ بنتا ہے نا کہ ہم ربیع الاول کا مہینہ اگر ہمیں محبت ہے تو ہم اپنی زندگی کو بدل دیں، ہم اپنے چہرے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو روک لیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں، ہم خاص طور پہ ہم ان چیزوں پہ عمل کریں جن پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور ان چیزوں کو چھوڑیں جو آپ کے عمل کے مطابق یا آپ کے امر کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق. کیونکہ آپ کا حکم کیا تھا کہ صرف ہمارا فرض بنتا ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانیں. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم فلاں کے حکم کو مانیں، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا. سب عزت کے قابل ہے، سب احترام کے قابل ہے، لیکن جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے وہ سب سے پہلے. بڑے بڑے اماموں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور اگر ہم نے وہ حدیث نہ پڑھی ہو اور ہمارا مسئلہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا تو ہمارے مسئلے کی کوئی حیثیت نہیں. پھر اگر ہمیں حدیث مل جاتی ہے ایک مسئلے میں تو پھر ہمیں اس میں سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کیونکہ وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل، پھر ایمان کی ضرورت نہیں ہے، پھر اسلام کی ضرورت نہیں، پھر دین کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرات ذی وقار، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانیں، آپ کے حکم کو مانیں. اللہ کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بات کہے نا فقد اطاع اللہ، ہمارا کیا فرض بنتا ہے اس کی اطاعت کرنا. اور فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے نا وہ نبی کی اطاعت نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. فقد اطاع اللہ،
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.